غوث علی قلندر، تذکرہ غوثیہ۔ ہمارے برادر امزاد سید قاسم علی ہمارے والد ماجد کی معرفت رسالے میں نوکر ہوئے۔ چند روز کے بعد ایک انگریز کو جو رسالے کا افسر تھا اردو پڑھانے لگے۔ چونکہ بھائی صاحب آزاد منش اور رنگین طبع آدمی تھے، دیوالی، دسہرہ، محرم، شب برات اور رمضان سب کا لطف اٹھاتے تھے۔ علامہ خاری اور زنا کاری سے نہایت محترز و مجتنب رہتے۔ منشی اور نقاش اور مصور بے بدل تھے۔ لکھنے میں یہ کمال حاصل تھا کہ ہر خط میں خط ملا دیتے تھے۔ اتفاق سے دیوالی آئی، خرچ پاس نہ تھا، اس انگریز کے نام سے تنخواہ کا بل بنایا اور بیان ہی اس کے سے دستخط کر کے خزانے سے پیشگی روپیہ وصول کر لیا اور ایام دیوالی میں خوب کھایا اڑایا۔ جب انگریز نے حسب معمول خزانے پر بل بھیجا تو افسر خزانہ نے وہ پہلا بل دکھایا اور کہا کہ تم تو روپیہ وصول کر چکے ہو، یہ دیکھو۔ بیان ہی اسی کے دستخط موجود تھے۔ متحیر ہو گیا۔ بعد تحقیق پتہ چلا کہ یہ صنائی سید قاسم علی کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ ان کو بلا کر حال دریافت کیا تو آپ نے سارا حال سچ سچ بیان کر دیا۔ ضابطے کے موافق سنگین پہرے میں نظر بند کیے گئے۔ تیسرے دن پہرے والوں سے بولے کہ میاں اب تو جی گھبرا گیا ہے، صاحب سے ہمارا سلام کہنا۔ لو بھائی ہم جاتے ہیں، اگر کچھ حوصلہ پکڑنے کا رکھتے ہو تو آ جاؤ۔ پہرے والوں نے دوڑ کر صاحب کو اطلاع دی۔ اس نے فوراً رسالے کو تیار کیا اور گرفتاری کا حکم دیا۔ سواروں نے آ کر چار طرف سے محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ گرفتار کریں۔ دیکھا تو صرف ایک جھنڈا کھڑا ہے۔ وہاں سے غائب ہو کر دور جا کھڑے ہوئے اور بولو صاحبو سلام، اب ہم جاتے ہیں، صاحب سے بھی سلام کہنا۔ پھر سوار دوڑے، ہر طرف سے گھیر لیا، بس صرف ایک ببول کا درخت کھڑا ہے اور سید صاحب کا پتہ نہیں۔ دور سے کہتے ہیں لو یہ آخری سلام ہے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہمارے وطن کے چمار کا ایک لڑکا دریا کے کنارے جا کر کچھ پڑھا کرتا۔ ہم نے دریافت کیا، اس نے کہا میاں صاحب میں ایک منتر سدھ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا جس روز تیرا منتر سدھ ہو ہم کو بھی ساتھ لے چلنا۔ وہ ایک رات کو آیا اور ہم کو ساتھ لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے موہن بھوگ چاول وغیرہ پکائے، بھیٹ دی، پوجا کی اور منتر پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ دونوں گھر کو چلے۔ میں نے کہا اب اس کا تماشا تو دکھا۔ اس نے کنکر پڑھ کر ایک درخت پر مارا، نیچے سے اوپر تک آگ لگ گئی اور جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ یہ طرفہ ماجرا دیکھ کر ہم نے کہا اب تو ایک کنکر ہمارے اوپر مار۔ اس نے انکار کیا مگر کہنے سننے سے مجبور ہو کر بولا اچھا ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہہ کر اپنے گرد حصار کھینچ لیا۔ اس نے کنکر مارا، کچھ نہ ہوا۔ دوسرا تیسرا کنکر مارا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ہم حصار توڑ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھروسہ اچھا نہیں ہے۔ اس چمار سے کہا کہ اب تو ایک بار پھر اس کنکر کو پھینک۔ اس نے غصے میں آ کر ایک کنکر زور سے مارا تو وہ ہمارے سینے میں آن کر ایسا لگا جیسے لٹھ لگتا ہے، اور پھر ہمارے سینے سے اچھٹ کر اس کی پیشانی پر جا لگا۔ وہ اوندھے منہ گرا اور تمام سوراخائے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ ہم نے دوڑ کر اس کے باپ کو اطلاع دی۔ وہ اپنے لڑکے کو اٹھا کر ہمارے نانا محمد حیات صاحب کو خدمت میں لایا۔ نانا صاحب نے کیفیت دریافت فرمائی۔ ہم نے مفصل حال بیان کر دیا۔ آپ نے 2-3 تمانچے مجھے لگائے۔ اس وقت میری عمر کوئی 10-12 برس کی تھی۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا تیرے لیے دوربین لگائے بیٹھے رہیں گے یا ہر دم تاکتے رہیں گے؟ ہر وقت تیرے ساتھ پھریں گے؟ خبردار تم جانو گے اگر پھر ایسا کیا، اگر یہ مر جاتا تو اس کا کیا علاج ہوتا؟ ہمیں بہت سرزنش کی، تب جا کر حضرت کا غصہ فروغ ہوا۔ پھر سورہ مزمل دم کر کے اس لڑکے کو پانی پلایا اور نہلایا۔ کئی دن کے بعد وہ اچھا ہوا۔ جب ہم دہرادون کو گئے تو وہاں ایک ہندو فقیر کی خبر سن کر پہاڑ پر پہنچے۔ ان کی ملاقات سے طبیعت بہت خوش ہوئی، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ 4-5 روز رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک روز تنہائی میں ہم گئے۔ اس وقت بابا جی رام گیتا لکھ رہے تھے۔
ہم نے کہا نمو نارائن. بولے اجی نمو نارائن پر لاہور بھیجو، السلام علیکم کہو. یہ کلام سن کر ہم چونکے. فرمانے لگے میں سید ہوں، میرا نام میر محمد حسین ہے. پہلے تو شاہ عبدالعزیز صاحب سے تحصیل علم کی، پھر وید اور شاستر کا شوق دامنگیر ہوا، بنارس جا کر بھی پڑھا. ہم نے دریافت کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی فقیری میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ بولے فقیری کی بات تو دونوں طرف یکساں ہے، صرف الفاظ اور اصطلاحات جدا جدا ہیں. گوالیار میں جب ہم لنگڑے حضرت کی زیارت کو گئے تو یہ بزرگ بہت خاطر سے پیش آئے. حال دریافت کیا، ہم نے اپنی سرگزشت سنا دی. پھر ان کو جو کچھ جوش آیا تو ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ضربیں لگانے لگے. خیر اثر تو کیا کرنا ہونا تھا، مگر کچھ گرمی ہمارے مزاج میں تھی تو ہم نے کہا کہ حضرت قصور معاف ہو تو ہم کچھ عرض کریں. کہا فرمائیے. میں نے کہا کہ پربھتا جی ایک صاحب کمال گرو تھے، انہوں نے پیرانہ سالی میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی. لوگوں نے منع بھی کیا مگر وہ کب مانتے تھے. جب شغل معہود کا وقت آیا تو پربھتا جی بیچارے شیخ فانی سے کیا ہو سکتا تھا، ناچار ہاتھ سے تھپ تھپ کرنے لگے. وہ بھولی بھالی سدھوٹ الڑ البیلی سمجھی کہ مرد عورت میں یہی معاملہ ہوتا ہوگا. چند روز کے بعد پربھتا جی نے گنگا کے اسنان کا ارادہ کیا اور اپنا خاص چیلا لچھمنا جس کا نام تھا گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا. وہ گھر کے اندر باہر آنے جانے لگا. دونوں طرف جذبات شوق نے زور کیا اور پھر وہی ہونا تھا جو ہو گیا. ایک دن جب واپس آئے پربھو جی تو پھر انہوں نے رات کا وقت تھا وہی تھپ تھپ شروع کی. تو بیوی ان کی بولی کہ مہاراج اب تھپ تھپی سے تو کام نہیں چلے گا، کچھ زور رکھتے ہو تو مردمی دکھلاؤ. گرو جی فوراً تاڑ گئے کہ یہ لچھمنا حرامزادی کی شکایت ہے، اس نے ہمارا کام خراب کر دیا اور اس بھولی انجان کو غضب کی چاٹ لگا دی. سو ہم نے لنگڑے حضرت سے کہا کہ حضرت سلامت، کوئی کام مردوں کا اگر یاد ہو تو مذائقہ نہیں، یہ تھپ تھپیوں سے تو یہاں کام نہیں چلتا. اور یہ کچھ پہلوانی کی بات تھوڑی ہے کہ کوئی شخص بے خبر چلا جاتا ہے، پیچھے جا کر آپ نے دھکا دے دیا. ہم تو فقیر سمجھ کر آپ کی زیارت کو آئے تھے. اس گفتگو کے بعد بسترا باندھ کر ہم وہاں سے چل دیے. بیت اللہ شریف میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن بام کعبہ کی مرمت ہو رہی ہے. ہم بھی مزدوروں میں شامل ہو گئے اور چونے کی ٹوکری سر پر رکھ کر اوپر پہنچے، دو گانا ادا کیا. دوسرے دن یہ حال مولوی محمد یعقوب صاحب سے بیان کیا. وہ بولے ارے میاں کعبے کی چھت پر تو شیطان نماز پڑھا کرتا ہے. ہم نے کہا الحمدللہ یہ منزل بھی طے ہوئی اور ایک عقدہ حل ہوا کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے. ایک دن ہم مرزا نوشا کے مکان پر گئے تو وہاں اتفاق سے مرزا رجب علی بیگ سرور مصنف فسانہ عجائب لکھنؤ سے آئے. مرزا غالب سے ملے اور اثناء گفتگو میں پوچھا کہ صاحب اردو زبان کس کتاب کی عمدہ ہے؟ مرزا غالب نے کہا چہار درویش کی. میاں رجب علی بولے اور فسانہ عجائب کی کیسی ہے؟ مرزا بے ساختہ کہہ اٹھے لا حول ولا قوت، اس میں لطف زبان کہاں، ایک تک بندی ایک بھٹیار خانہ جمع ہے. اس وقت تک مرزا نوشا کو خبر نہ تھی کہ یہی میاں سرور ہیں. جب وہ چلے گئے تو حال معلوم ہوا، بہت افسوس کیا اور کہا ظالموں پہلے سے کیوں نہ کہا. دوسرے دن مرزا نوشا ہمارے پاس آئے، یہ قصہ سنایا اور کہا کہ آئیے ان کے مکان پر چلیں اور کل کی مکافات کرائیں. ہم ان کے ہمراہ ہو لیے اور میاں سرور کی مزاج پرسی کے لیے وہاں گئے. وہاں جاتے ہی مرزا صاحب نے عبارت آرائی کا ذکر چھیڑا اور ہماری طرف مخاطب ہو کر بولے کہ جناب مولوی صاحب کل رات میں نے فسانہ عجب کو جو بغور دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں. نہایت فصیح اور بلیغ عبارت ہے. میرے قیاس میں تو ایسی عمدہ نثر نہ پہلے ہوئی آگے اور نہ آگے ہوگی. اور کیوں کر ہو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا. غرض اس قسم کی بہت سی باتیں بنائیں، اپنی خاکساری اور ان کی تعریف کر کے میاں سرور کو نہایت مسرور کیا اور دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہم کو بھی بلایا. اس وقت بھی ان کی بہت تعریف کی
اصل میں مرزا صاحب کا مذہب یہ تھا کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے، اور در حقیقت یہ خیال درست تھا۔ ایک دن ہم نے مرزا غالب سے پوچھا کہ تم کو کسی سے محبت بھی ہے؟ کہا ہاں، حضرت علی مرتضیٰ سے۔ پھر ہم سے پوچھا کہ آپ کو؟ ہم نے کہا واہ صاحب، آپ تو مغل بچہ ہو کر علی مرتضیٰ کی محبت کا دم بھریں، ہم ان کی اولاد کہلائیں اور محبت نہ رکھیں؟ کیا یہ بات آپ کے قیاس میں آ سکتی ہے؟